اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ پچاس کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان تھے، پھر ان کو طوفان نے آپ کو پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے، ان کو طوفان نے تباہ کر دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک برت بنا دیا۔ حضرت نوح کی قوم کا تفصیل اس کو برت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کی دعوت۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ ایسے تقوی کی بات ہے نا، حضرت ابراہیم نے تقوی کی بات کی تھی کہ وہ اس بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افقا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق فاعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ جو کچھ تم کرتے ہو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ یہ جانو کہ اللہ چھوڑ کر جن کی عبادتیں کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے لیے رزق کے لیے راست تلاش کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کا تمہیں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے بات کی جا رہی ہے، کوئی اختیار نہیں، اس کے لیے رزق کے لیے پاس تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، شکر کرو۔ شکر کی بات بہت ہے، اس کی بات میں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ شکر کی بہت اہمیت ہے، شکر کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعوت مجھے آج بھی دعوت ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف بات پہنچائے۔ نعمان صاحب کے درس سے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ لیکن ان لوگوں کے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة آخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو کہ ذرا بھی زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا قادر ہے۔ میں بتا رہا ہوں اللہ نے جس طرح اس کو پیدا کیا پھر اللہ ہی نے آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا رکھا ہے۔ میں نے اس سے پیدا کیا بتا رہا ہے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرے گا۔ 5 سال درس سے مدد کی ٹاپک ہے۔ عذب من یشاء یرحم
من یشاء وإلیہ تقلبون، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اس کی طرف تم سب کو لوٹ پلٹ کر لیا جائے گا، یعنی کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کس کو سزا دی جائے گی، کس کو بچا رحم، اللہ نے سارا فیصلہ کرنا ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا وہ فیصلہ بچا لے وہی، اللہ نے سارا فیصلہ کرنا ہے۔ وَأَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کے جا ملنے کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، یعنی کہ جو انکار کرتا ہے آیتوں کا، یعنی کہ رحمت سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں، ایک وہ ان کے لیے دکھ عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، فما کون جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه نجاه اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ حضرت ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی برتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ جس میں یہ واقعہ تھا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالتے لیکن اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیتے، حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں ہوتا، آگ سے بچ جاتے ہیں واقعہ۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وما باکم النار ما لکم من ناصرین۔ ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہارے آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم اور ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح مدد ایسے نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اس کی بت پرستی کی بنیاد پر دوستیاں قائم رکھی تھیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں نے بت پرستی کا سوچ سمجھ کر اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر بت پرستی کر لی، یوں ہی اس طریقے پر چل پڑا، صرف دوستی قائم رکھنے کے لیے مذہب کو اپنا لیا۔ سبق یہ دی گئے حق فاصلے کے دوستوں اور رشتہ داروں کے فالو نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ بصیرت کے ساتھ وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی بتایا نا کہ اس کے ذریعے تو دوست بھی رکھنے چاہیے تو صحیح ہو، کیونکہ دوست اگر غلط طرف لے جا رہے ہو تو آپ کو بھی اس کو نہیں جانا چاہیے، دوست جیسا رشتے دار ایسے ہیں تو آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ پھر کسی صورت میں گزر چکا نا کہ پھر آپ ہی ہم یہ ہوگا یہی کہوں گا کہ کاش میرے پاس آ جائے تو آج بھی، لیکن اس دوست کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اس سورہ 25ویں سورت کی 28ویں 29ویں آیت ہے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کے اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی۔
حضرت اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیجے بتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق میں ان پر حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر صدوم اور مرو کے بستی میں بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ وطن چھوڑ کر اپنے پروردگار کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں نبوت کا کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا اور یقیناً آخرت میں بھی شمار کریں۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام یہ ملا کہ ان کی جتنے بھی ان کے بچوں میں نبوت چلی ہے، حضرت اسحاق حضرت یعقوب، اس طرح سب بیٹوں میں نسلیں چلی، ان کو ایک نام ملا دنیا میں ملا ہے، اور آخرت میں ان کو نام ملے گا، ان کی اولاد ہوگی، نیکیاں صدقہ جاری بن جاتی ہیں تو ان کو بھی ملتا رہے گا ثواب۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں کبھی کسی نے کی ہی نہیں، یعنی کہ جب ہم جن لڑکوں شادی کرتے تھے، تاریخ انسانی میں پہلی بار حدود قوم نے کی تھی۔ فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا قَالُوا ائْتِنَا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور اس راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو، اپنی بڑی مجلسوں میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو، پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا آؤ تمہیں ہم اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے جنسی خواہشات عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے کہا میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے میری نظر سمجھیے، دوبارہ ایسے لوگوں میں۔ لما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹے ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کے قوم پر عذاب کی بات بھی بتا دی تھی۔ قال ان فیہا لوط قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ اہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط موجود ہے۔ فرشتے نے کہا میں خوب معلوم ہے کہ کون موجود ہے، ہم نے انہیں ان کے منتقل بچا لیا ہے، سوائے ان کی بیوی کے جو اس طرح لوگوں میں شامل تھی، اس کے جو پیچھے رہ گئی تھی۔ لما ان جاءت رسولنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك أهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ ہمارے پاس بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط
کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کے دل تنگ ہوئے، فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں، غمگین کریں، ہم آپ کو آپ کی مدد آپ کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کی جو پیچھے رہ جانے والی ہے۔ انا منزلون علی اہل هذا هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بستی بسیجے جو بدکاریاں کرتے تھے ان کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتًا بَيِّنَاتً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے ان کی بستیوں کو کچھ کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو سمجھ سے کام لے، یعنی ان بستیوں کے کھنڈک آج بھی موجود نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ مجھے قوم کے ارتکب مثالیں ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، آخرت والے دن کی امید رکھو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے کہاں پکڑا اور گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے وہ۔ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، ان کی تباہی ان گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان کے ان کے مال کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ سے روک دیا، حالانکہ یہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ یہ ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ ہم نے قوم عاد سمود کو ہلاک کر دیا، ان کی تباہی سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان نے غافل کر دیا تھا۔ وقارون فرعون وہامان لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وكانوا سابقين، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور موسیٰ ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے ہمیں میں تکبر سے کام لیا، اس لیے ہم نے انہیں جیت نہ سکے۔ نمبر میں عذاب کی چار صورتیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا مَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، چنانچہ ان میں سے جو کچھ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک جنگار نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کچھ وہ جنہوں نے ہم نے پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ قوم عاد کی طرح ہلاک ہوئی بتایا، قوم سمود کو بتایا گیا، قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ دیکھیں سورۃ قصص۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا جس میں وہ غرق کر دی، اس طرح فرعون اور ان کی قوم کو بھی سمندر غرق کر دیا، کس طرح قوم تباہی کی گئی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خالق بنا رکھے ان کی مثال مکڑی کی
کہ جس نے کوئی گھر بنا لیا ہے، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش لوگ جانتے، یعنی کاش جو جانتے جن جھوٹے خداؤں کو پر انہیں مان رکھا ہوا ہے مکڑی کی ڈالیں سے زیادہ کمزور ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ جس طرح مکڑی کے جالا ہوتا ہے ویسے کوئی سب سے کمزور چیز جس سے ایگزامپل دی جا رہی ہے ٹرسٹ کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ایگزامپل اس سے صورت سے نام رکھا ہوا ہے صورت کو، ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکیم، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، اور اقتدار کا بھی مالک، حکمت کا بھی مالک ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمِينَ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں، یعنی کہ جتنی مثالیں ہیں وہی سمجھے گا جس کا علم ہے، یعنی کہ جو سمجھ ہے، علم وہی حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے، جب وہ اسی کو وہ سمجھ آئی چیز باتوں کا، خلق السماوات والارض بالحق ان فی ذالک آیات للمؤمنین، اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی کہ کائنات مقصد پیدا کی گئی، اس کے ذریعے لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور پھر لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں جزا سزا کا زندگی ملے گی، اگر آخرت کی زندگی آنے والی نہیں ہے تو کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد بہت ہو جاتا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اللہ یعلم ما تصنعون، اے پیغمبر جو کتاب ہمارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، یعنی تلاوت وحی کی تلاوت کی نہیں بات کی، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتے ہیں، یعنی اگر انسان نماز کی طرح پڑھتا ہے، نماز کو صحیح طرح یعنی خشوع کے ساتھ پڑھے، نماز کو سمجھے، صحیح طرح پڑھے، اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو اسے بے حیائی اور برے کام سے روکا جائے گا، یعنی کہ جو کوئی صحیح طرح سمجھے گا نماز کو، یعنی کہ خشوع سے پڑھے گناہوں سے بچے گا، ویسے بھی نماز گناہوں سے بچاتی ہے، یعنی کہ لکھا ہے اگر کوئی نماز گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے، اب وہ نماز پڑھے گناہ کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز گناہوں سے بچا رہی ہے، کئی گناہوں سے، لیکن اگر وہ پڑھتا رہے خشوع سے پڑھے تو اسے بھی روکے گی نماز، اس لیے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ کی برائی کا اعلان کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، جس کے لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، پھر ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بات کا اقرار و عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، دیکھیے یہ اپنا یا اپنا سے، لہذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا عہد یاد ہوگا، پتہ ہے نماز میں کیا پڑھے سے یاد ہوگا، نماز اللہ دیکھ رہے ہیں، جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا، نیز و رکوع سجدے نماز کی ہر حرکت سکون میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے زبان حال سے اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنا کر پیش کرے گا، اور اس لیے وہ جو نماز سوچ سمجھ کر اس طرح پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے تو یقیناً نماز سے بیان چاہیے، یعنی کہ یہ اگر نماز بالکل صحیح طرح پڑھے تو اس سے کئی کاموں سے بچائے گی، جو نماز پڑھے اس کو بھی کئی گناہوں سے بچائے گا، کیونکہ نماز سے بندہ کافی چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے، نماز گناہوں سے اس طرح جاتی ہے، ہر طرح بندہ جو نماز پڑھتا رہے گا کئی گناہ کر سکتے زیادہ، نماز پڑھنے سے کرے نہ گناہ، اور نماز ایسے بندے کو جاتی ہے، ہم شاید کی تفصیل ہی ہے کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، یہ جائز بھی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کرے ان کی بات ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی مان لائے جو تم نے نازل کی گئی تھی، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا تمہارا خدا ہے، اور ہم اسی کے فرماندار۔ یوں تو دعوت اسلام میں جگہ جہاں تعلیم گئی ہے وہاں شائستگی کے ساتھ جایا گیا، لیکن خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں تاکید کی گئی، آسمانی کتابوں میں وہ مان رکھتے، اس لیے بت پرستوں کے معاملے میں زیادہ قریب ہے۔ تاہم اگر ذاتی کی طرف وہ ہو تو ان ترقی بے ترقی کی جواب دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن کیونکہ جو یہودی عیسائی ہوتے ہیں وہ ایمان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ویسے بھی زیادہ مسلمان وہی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِي آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس پر مان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر مان لا رہے ہیں۔ ہماری آیتیں انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك إذا تاب المبتلون۔ تم سے پہلے جو نہ کتاب پڑھتے تھے وہ نہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، نہ ایسا ہوتا تھا کہ باطل والے میں میاں نکال سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے امی سے یعنی آپ لکھنا پڑھنا نے اس آیت میں حکمت بیان فرمائی گئی کہ امی ہونے کی وجہ آپ نے کتاب اپنی زبان سے قرآن کریم پڑھا، اور یہ بازار خود ایک عظیم شان معجزہ تھا کہ جس نے کبھی پڑھا لکھا نہ ہو وہ اس کی مثال ہے، اس کے لیے سارا رب عاجز ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے اگر آپ پڑھنے لکھتے ہو تو آپ کے مخالفین اگر کہنا کچھ کہہ سکتے تھے، اگرچہ اعتراض پر یہ فضول ہی سے ہوتے، لیکن آپ تو یہ موقع ہی نہ ملا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے لیے سینوں میں بالکل واضح ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار سے وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، نشانیاں مجموعہ ان کے لیے جو جنہوں کا علم ہے، لیکن علم کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ علم سمجھ اس کی آتی ہے، علم جس کے پاس ہو سمجھ اس کی آ رہی ہے کہ بات کیا ہو جا رہی ہے، علم کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، علم ضروری ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ انما انا نذیر مبین۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے پیغمبر سے کہہ دو نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تو میں تو بالکل واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، یعنی معجزات کی نہیں دینے جن کی فرمائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے معجزات عطا کیے، لیکن کفار اپنے من معجزات مطالعہ کرتے تھے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ معجزات دکھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نیز اگلی آیت میں فرمایا کہ قرآن کریم خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب ویتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ بھلا کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان کے پرس نہیں دے، یقیناً تم سے لوگوں کے لیے بڑی رحمت نصیحت کے ماننے والے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ کل اگلی